الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. الحمد لله على إحسانه. آج 14ویں تراویح اور 15واں پارہ ہم نے اللہ کی توفیق سے سماعت کرنے کی سعادتیں حاصل کی. اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے. آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل جسے سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں اور سورہ کہف کا اکثر حصہ سماعت کیا. مضامین تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی بڑے عبرت انگیز ہیں اور عبرت سے بھرپور ہے، لیکن آج ہم نے جو ہمارا خلاصہ روزانہ پیش ہوتا ہے اس میں سورۃ الکہف کا انتخاب کیا ہے کہ ہم اس لیے کہ پچھلے سالوں میں سورہ بنی اسرائیل پر گفتگو ہو چکی ہے، کئی مرتبہ ہو چکی ہے. سورہ کہف روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. اور اس سال کے کسی دن میں ہم نے دجال سے متعلق کافی کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی ہے، آپ کو یاد ہوگی. اصحاب کہف ان کو اس لیے کہتے ہیں یعنی غار والے. اللہ تعالی نے ان کا واقعہ بیان فرمایا. اس واقعے کا اصل و عنوان تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر اٹھائے گا. یہ اس کا اصل و عنوان ہے، کیونکہ وہ 300 سال سے زیادہ سوئے نا اور پھر اللہ نے انہیں اٹھایا. تو یہ مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین پیدا ہوتا ہے اس سے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ مکے میں نازل ہوئی اور اہل مکہ چونکہ مشرک بھی تھے اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ان کو تھوڑی حیرت ہوتی تھی کہ کیسے اٹھے گا آدمی مرنے کے بعد. اس کی تو ہڈیاں بھی پگھل چکی ہوگی، اس کا تو جسم بھی مٹی بن چکا ہوگا، تو کیسے ہوگا؟ آسان سی بات ہے، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے پیدا فرمایا. جس نے پہلی بار پیدا فرمایا وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا فرمائے گا. بھئی ہم کیا تھے اور کیسے پیدا ہوئے؟ ہم اپنی پیدائش پر ہی غور کر لیں کہ ایک پانی کا قطرہ کسی کے جسم سے کسی کے شکم میں منتقل ہوتا ہے اور پھر وہ کون سی طاقت ہے جو پورا انسان بناتی، اور پھر انسان پیدا ہوتا ہے. اور تو جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی اٹھائے گا، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ بالکل اٹھائے جائے گا. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ یہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد
چونکہ اکثر ماحول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھا اور یہودیوں کا ماحول تھا، چند ہی لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ وفا کی۔ ان کو حواری کہا جاتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، یعنی ایمان کی چنگاری عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے چند لوگوں کے دل میں لگا دی تھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی کوشش کی گئی تو آپ اس کو بھی سن چکے ہیں، میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں گزشتہ نشستوں میں، کہ پھر اللہ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا، انہیں پھانسی نہیں دی گئی، سولی نہیں دے سکے، وہ کسی اور کو دے دیا، اور اسی میں وہ شبے میں اور شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو بعد میں آپ کے جو حوارین تھے، جو آپ کے حواری لوگ تھے، جو سچے پیروکار تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی تبلیغ کی، اشاعت کی، اور لوگ پھر دھیرے دھیرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے لگے، اور لوگ عیسیٰ علیہ السلام جو نظریہ لے کر آئے تھے، جو عقیدہ لے کر آئے تھے، جو شریعت لے کر آئے تھے، لوگ اس کے پیروکار ہونے لگے۔ اب چونکہ یہ مذہب بڑھ رہا تھا تو یہود کو کب گوارا تھا کہ یہ مذہب بڑھتا؟ اس میں یہ ہوا کہ پھر ایک بادشاہ کا دور آیا، اس کا نام تھا دقیانوس۔ یہ جو بادشاہ تھا دقیانوس، آپ سنتے ہوں گے کہ یار یہ دقیانوسیت کہاں سے آ گئی، یہ دقیانوس ذہن کا آدمی ہے، تو ایسی وہ ظالم تھا، اور بڑا ظالم و جابر، اور انتہائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مذہب کا، ان کے دین کا وہ بدترین دشمن تھا دقیانوس۔ تو وہ کرتا یہ تھا کہ جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار نظر آتا، یہ اس کو کہتا کہ تو یہ عیسیٰ کا جو دین ہے، جو دین توحید، دیکھو آج کل جو عیسائی ہے وہ دین عیسیٰ پر نہیں ہے، وہ ایسے نام لیتے ہیں بس، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین تو وہی تھا جو عقیدہ ہمارے آقا علیہ السلام لے کر تشریف لائے۔ ہر نبی کا عقیدہ وہی تھا، ایک ہی تھا، کوئی الگ نہیں، کوئی فرق نہیں۔ احکامات میں، شریعت میں فرق ہے، عقیدہ وہی تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر نبی توحید کا پیغام لے کر آئے، توحید کی دعوت لے کر آئے۔ تو یہ جو دقیانوس تھا، اس کے جو بت تھے، دیوی دیوتا تھے، اس میں سے ایک کا نام تھا ڈائنا دیوی۔ یہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو گویا کہ یہ دین توحید سے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت سے ہٹا کر بت پرستی کی طرف بلاتا تھا، اور لوگ دین عیسیٰ چھوڑ دیتے تھے اور بت پرستی کرتے تھے، تو یہ انہیں بھی چھوڑ دیتا تھا، ورنہ مار دیتا تھا۔ تو بادشاہ کے دربار میں چند جوان تھے، اس کے دربار میں تھے چند جوان، ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کتنے تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی روشنی میں یہ اشارہ دیا کہ ان کی تعداد کل 7 تھی، 7 جوان تھے وہ۔ جب ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم کب تک اپنا دین اور ایمان چھپا کے رکھیں گے، اگر بادشاہ کی توجہ ہماری طرف بھی ہوئی تو وہ تو سب کو بت پرستی کی طرف بلاتا ہی ہے، تو ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا جان بچانے کے چکر میں۔ وہ بڑے عزت دار لوگ تھے، بادشاہ کے نزدیک بھی عزت دار لوگ تھے وہ، اور آج نہیں تو کل سے ہی بادشاہ کی توجہ ان کی طرف ہونا تھی، معزز تھے کہ بھئی تم کیا کرتے ہو، تم بت پرستی کیوں نہیں کرتے؟ تو اس سے پہلے کہ بادشاہ ان کی طرف توجہ کرتا، ان لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، یہ پلان کیا
کہ ہم لوگ اپنا جو شہر ہے ان کا اپنا شہر، اس کا نام افسوس بتایا جاتا ہے، اس شہر کا نام شہر افسوس چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے اور بہت دور ہم نے نکل جانا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے۔ ایمان بچانے کے لیے اگر وطن چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں گے، دور چلے جائیں گے، اس کی حکومت اور سلطنت سے بھی دور، جہاں ہم اپنا ایمان اور عقیدہ بچا سکیں۔ لیکن اب یہ معزز جوان، ابتدائی جوانی تھی، شروعات جوانی تھی ان کی، اور جانا تھا ان کو دور، اور درباری بھی تھے، بادشاہ کے معزز بھی تھے، تو ان کو یوں لگا کہ اگر ہم نکل کر ڈائریکٹ سفر شروع کرتے ہیں تو ہماری تلاش اور ڈھونڈ ڈانٹ تو مچے گی، پھر پکڑ لیے جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بھئی ہم جب گھر سے نکلیں گے تو پہلے رات کے وقت ہم نکلیں گے تو جا کر ہم کچھ دن غار میں چھپیں، غار میں چھپیں گے تو تلاش ہماری ہوگی، تو پھر تلاشتے تلاشتے جب وہ تھک جائیں گے اور تلاش وغیرہ بند ہو جائے گی یا توجہ ہٹ جائے گی تو پھر ہم نکل کے آگے کا سفر شروع کریں گے۔ اب وہ رات کو نکلے۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ رات کے وقت جب یہ جوان اپنا ایمان بچانے نکلے تو یہ چپکے سے دبے پیر جا رہے تھے، ان کے پیچھے ایک کتا بھی چل پڑا۔ تو ان کو توجہ ہوئی کہ بھئی یہ کتا، اس کا کام تو بھونکنا ہے، بھونکے گا یہ، اور بھونکے گا تو نہیں دیکھنے والا بھی آدمی ہمیں دیکھے گا، یہ پکڑا نہ دے ہمیں۔ تو ان کے ایک ساتھی نے پتھر اٹھایا اور کتے کو بھگانے کی کوشش کی۔ امام عبد الوہاب شعرانی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جس وقت کتے کو ان میں سے ایک نے بھگانے کی کوشش کی تو کتے نے اللہ سے زبان مانگی اور اس کی اللہ مجھے زبان دے تاکہ میں ان سے بات کروں۔ اللہ نے اس کتے کو زبان دی۔ کتے نے اپنے پچھلے 2 پیر زمین پہ رکھے اور 2 پیر آگے کے اٹھائے، جیسے کوئی اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ والو، اپنا ایمان اور عقیدہ بچانے کے لیے قربانی دینے والوں، میں کتا ضرور ہوں، اگر اس خوف سے تم مجھے بھگا رہے ہو کہ میں تمہیں بھونک کر کے پکڑا دوں گا تو مجھے اس کا شعور ضرور ہے، کتا ہونے کے، جانور ہونے کے باوجود بھی، کہ کس پر بھونکنا چاہیے اور کس پر نہیں بھونکنا چاہیے۔ میں آپ پر بھونکوں گا نہیں، میں بھونکنے والا آدمی کتا نہیں ہوں، میں بھونکوں گا نہیں، بلکہ تم جہاں جاؤ گے میں کوشش کروں گا کہ تمہاری حفاظت کروں، محافظت کروں، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ ان کو اطمینان ہو گیا تو انہوں نے پتھر پھینک دیا اور کتا بھی ساتھ چلنے لگا۔ قریب ہی میں غار تھا، اس غار کے اندر وہ گئے اور جا کر کے چونکہ رات تھی تو رات کے وقت انہوں نے سوچا کہ ابھی سو جاتے ہیں، صبح کو اٹھیں گے تو پلان کریں گے کہ آگے کرنا کیا ہے، اور وہ گئے اور غار میں سو گئے۔ کتا غار کے دہانے پر پہرا دیتے بیٹھا رہا۔ قرآن نے بھی کتے کا ذکر کیا اور بہت اچھے پیرائے میں کیا، کتوں کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن اللہ والوں کے ساتھ جو وفا کرے وہ بھی قابل ذکر بن جاتا ہے۔ میں یہاں سوچتا ہوں جب اس آیت پر آتا ہوں کہ ولی کے ساتھ کتا وفا کرے تو قرآن کے نزدیک وہ قابل ذکر ہو گیا۔ اگر انسان سید الانبیاء کے ساتھ وفا کرے اللہ اس کو کیسی شان عطا فرمائے۔ یہاں ہمیں بھی ایک درس ملتا ہے، ایمان کتنی قیمتی شے کا نام ہے، کتنی قیمتی چیز کا نام ہے۔ جان دے کے بچانا پڑے تو بچا لو، وطن دے کے بچانا پڑے تو بچا لو، دولت دے کے بچانا پڑے تو بچا لو، گھر دے کے بچانا پڑے تو سب دے کر کے اگر ایمان بچتا ہے تو سب لٹا دو، ایمان بچا دو۔ دین اتنا قیمتی ہے، لیکن کیا کہیں اپنی قوم کو، کل کے لوگ وطن چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، مال چھوڑ کر ایمان بچانا چاہتے تھے، اور لوگ یہاں گانے کی دہلیز پر ایمان کا سودا کرتے ہیں، گناہوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کرتے ہیں، جرائم کی دہلیز پر ایمان کا سودا کرتے ہیں۔
تو بہرحال وہ اندر گئے اور سو گئے. ان کی آنکھ کیا لگی, اللہ نے ان پہ نیند طاری کر دی, اور نیند طاری کی تو 300 سال سے زیادہ تک وہ سوتے ہی رہے غار میں. قرآن مقدس نے اہل کتاب کا ایک قول بھی نقل کیا کہ وہ 309 سال کی بات کرتے. بہرحال اصل علم اللہ کو ہے کہ وہ کتنے سال سوئے, 300 سال سے زائد سوئے. مگر وہ لوگ, دقیانوس ان کو ڈھونڈنے لگا. ظاہر سی بات ہے جب وہ غار میں سو گئے, دقیانوس ان کو تلاش کرنے لگا تو اس کو پتہ چل گیا کہ وہ غار میں سو رہے ہیں. تو اس نے حکم جاری کیا کہ اب وہ غار میں اگر میرے ڈر سے جا کر کے سوئے ہیں تو ایک کام کرو کہ وہاں پر ایک بڑی دیوار تعمیر کر دو تاکہ اندر ہی وہ گھٹ گھٹ کے مر جائیں. مارنا تو مقصد ہی تھا, مر جائیں. تو یہ کام جس کو سونپا گیا اتفاق سے وہ بھی مومن تھا اور تھا بادشاہ کے دربار میں. تو بادشاہ نے کہا یہ کام تم کرو. تو اس نے یہ کام کیا کہ یہ پورا واقعہ ایک تانبے کی تختی پر لکھا اور لکھ کر ان کے سب کے نام بھی لکھے, ساری تفصیلات لکھی, اور اس کو ایک صندوق میں رکھ کے اس دیواری کے اندر چن دیا اور پوری دیوار بنا دی. اور دوسری تختی ایسے ہی تانبے کی شاہی خزانے میں چھپا دی, کیونکہ اس کو معلوم تھا حکومتیں تو آتی جاتی, حکومتیں آتی جاتی لیکن مذہب وہی رہتے ہیں. حق مذہب ہے, حق کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اب کچھ حاکم ایسے ہوتے ہیں جو مذہب کے دشمن ہوتے ہیں لیکن انہیں ذلیل ہو کے مٹ جانا ہے. دین حق کبھی نہیں مٹ سکتا. اس نے کتنی ہوشیاری کا کام کیا اس شخص نے, وہ مسلمان تھا. اس نے ایک تختی صندوق میں رکھ کر کے دیوار میں چنوا دی اور دوسری تختی اس نے چھپا دیا شاہی خزانے میں کہ کبھی جب بھی ہوگا معاملہ ہوگا. پھر اس کے بعد ان کو تو ایسا لگا کہ ہم نے دیوار چن دی ہے غار کے منہ پر, اب یہ سب اندر ہی گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو سلایا, اور قرآن میں الفاظ جو آئے ہیں سبحان اللہ, ان کے کانوں پہ تھپکیاں دے کر سلایا. یہ بچے جب نہیں سوتے ہیں نا تو مائیں ان کو کانوں پر تھپکیاں دیتی ہے تو بچوں کو نیند اچھی آتی ہے. قدرت کہتی ہے ہم نے سلایا کانوں پہ تھپکیاں دے کر. اور غار کا جو منہ تھا, اللہ فرماتا ہے جب سورج نکلتا تھا اور ڈوبتا تھا تو اس کی کرنیں غار میں نہ جائیں تو ہم کبھی سورج کو دائیں کر دیتے تھے, کبھی سورج کو بائیں کر دیتے. ان کے اکرام میں سورج کا راستہ بدل دیا جاتا تھا, گویا ہوا جاتی رہتی تھی اس میں, روشنی جاتی رہتی تھی اس میں, لیکن سورج کی کرنیں نہیں جا پاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں قدرت سلا رہی تھی. پھر دقیانوس اپنے دن پورے کرنے کے بعد مر گیا. بڑی عبرتناک موت ہوئی اس کی. پھر دقیانوس کے بعد بھی کئی بادشاہ آئے, وہ بھی مر گئے. کم و بیش 300 سال کا عرصہ یا اس سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا. پھر اس کے بعد ایک نیک دل بادشاہ, دیندار بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا, اس کی حکومت آئی. اس کی حکومت آئی تو چونکہ وہ دیندار تھا, دین عیسیٰ علیہ السلام پر تھا, تو لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے, دین عیسیٰ کو قبول کرتے چلے گئے. حتیٰ کہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے دین عیسیٰ کو قبول کر لیا. لیکن اب بھی کچھ ایسے لوگ تھے, بھئی سبھی لوگ تو سدھرتے نہیں ہیں نا, تو اب بھی بادشاہ کے دیندار ہونے کے باوجود بھی اب بھی ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے دین عیسیٰ کو قبول نہیں کیا تھا. تو ان میں سے کچھ لوگوں کے نظریات اور عقائد یہ تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ پھر زندہ کیا جائے.
تو بیدروس اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا تھا کہ مولا تقریریں ہو رہی ہے، نصیحتیں ہو رہی ہے، لیکن یہ مانتے نہیں، کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے کہ سب مان جائیں کہ مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا اور دین عیسیٰ کو سب قبول کر لیں۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا واقعہ تھا۔ بیدروس ایک رات بہت گڑ گڑایا، دعا کی، اسی میں ایسا ہوا کہ ایک صبح کو اللہ نے ان سب کو بیدار کر دیا۔ ان 300 سال میں ایسا بھی ہوا کوئی ادھر جاتا نہیں تھا، یہ تو قصہ پارینہ ہو چکا تھا، ایک گزرا ہوا قصہ ہو چکا تھا۔ ایک دن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ جو جاتا تھا ادھر ڈر جاتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہیبت، بڑا ڈراؤنا ماحول اللہ نے وہاں قائم کر دیا تھا تاکہ کوئی ادھر کا رخ نہ کرے، کوئی جا ہی نہ سکے، وہ محفوظ رہے وہاں۔ ان کے محفوظ رہنے کے لیے وہاں ڈراؤنی اور ہیبت انگیز ماحول پیدا کر دیا گیا تھا۔ لیکن ایک دن ہوا یہ کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو چرواہا بکریاں چراتے چراتے اس کی کچھ بکریاں دیوار پہ چڑھ گئی، وہ جو دیوار چنی گئی تھی، اب دیوار ہو گئی تھی بالکل کمزور سی بوسیدہ، بکریاں چڑھنے سے وہ دھڑ 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 وہ دیوار پوری گر گئی اور وہ غار کھل گئے۔ ادھر غار کھلا، ادھر اللہ نے ایک صبح کو ان کو بیدار کر دیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو ایک دوسرے کو سلام کلام کرنے کے بعد وہ کہنے لگے ہم لوگ کتنا سو لیے، کتنا سوئے، ہم زیادہ سوئے، آج معمول سے زیادہ سو لیا ہم نے، خوف زدہ تھے لیکن خوف میں کیسے نیند آ گئی، اتنی زیادہ سو لی۔ تو کوئی کہتا ہے بھئی ہم رات کو سوئے تھے، صبح کو اٹھ گئے، دیر سے اٹھے لیکن اٹھ گئے، اتنا ہی وقت گیا، ان کو پتہ نہیں چلا کتنا۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے تھے غار میں، سال بسال ان کی کروٹیں، جیسے ہم نیند میں کروٹ بدلتے ہیں، قدرت ان کو کروٹیں ہی بدلاتی تھی۔ اب یہاں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنا عقیدہ مضبوط کریں قرآن کے ذریعے سے۔ لوگ سوچتے ہیں قبر میں ہم کتنا سوئیں گے، سوتے سوتے تھک نہ جائیں گے؟ اللہ کے بندو جب مریں گے تو قبر میں رکھے جائیں گے، جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے عشاء کے بعد سوئے تھے اور فجر میں اٹھ گئے۔ یہاں صدیاں بیت رہی ہوگی، وہاں رات کٹ رہی ہوگی۔ یہ ہے قبر کی نیند۔ ان لوگوں نے آپس میں بات کی نا، قرآن کہتا ہے 300 سال سے زیادہ سو کر بھی کیا کہہ رہے ہیں، رات کو سوئے تھے، صبح کو دیر سے جگے لیکن کچھ زیادہ سو لیے، اٹھ گئے۔ اور جب تک قدرت نے سلایا تو بشری تقاضے ان کے ساتھ نہیں تھے، نہ کھانا نہ پینا، کچھ نہیں، سو رہے تھے مست۔ لیکن جب اب نیند سے اٹھے تو بشری تقاضے بھی شروع ہوئے، کچھ دیر گزری تو بھوک لگی، جب بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ آپ غار سے نکلو اور جہاں کھانا اچھا ملتا ہے وہاں جاؤ اور کھانا لے کر کے آ جاؤ۔ یملیخہ نام کے ان کے ایک ساتھی تھے، ان کو کہا، اور پھر ساتھ میں دوسرے ساتھیوں نے کہا دیکھو جہاں بھیڑ بھاڑ کا علاقہ ادھر سے مت جانا، خالی خالی جو علاقہ ہوتا ہے ادھر سے جانا، اور بازار میں زیادہ کسی سے ملنا جلنا دیکھ داکھ نہیں کرنا، کھانا لے کر خاموشی سے واپس آنا۔ اور سنو، اگر کوئی تمہیں پہچان گیا، تم پہ زیادتی کی تو تم اس کو جواب نہیں دینا، چپ چاپ برداشت کرتے ہوئے آ جانا۔ ابھی تم اس سے بات چیت کرو گے، بحث مباحثہ کرو گے، پکڑ لیے جاؤ گے، دقیانوس پھر تمہاری وجہ سے ہمیں بھی پکڑ لے گا، جان بچانے کے لیے ایمان کھونا پڑے گا، بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے جان بھی بچے، ایمان بھی بچے، اس کے لیے تم ہوشیاری کرنا۔ اب یہ جیسے ہی غار سے نکلے تو ان کو تو یوں ہی لگ رہا تھا کہ ہم رات سوئے اور صبح اٹھے ہیں، دیر سے اٹھے لیکن صبح اٹھ گئے۔ تو یہ نکلے تو نکلے میں تو جو پہاڑ کوہسار جنگلوں بیابان تو کم و بیش ویسا ہی تھا، لیکن جب بستی میں قدم رکھا تو بستی بدلی ہوئی، ساری تبدیلی تھی، سارا معاملہ چینج تھا، بدلا ہوا تھا۔ لوگ اللہ کی بات کر رہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، ایمان والوں کی طرح مسلمانوں کی طرح بات کریں گا۔ ارے
یہاں تو نام عیسیٰ لینے پر بھی پھنسی ہو جاتی تھی. یہ لوگ بازار میں کھلے عام اللہ کا ذکر اور اس کے نبی عیسیٰ کا ذکر کیسے کر رہے ہیں, تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا ماں. لیکن چونکہ انہیں کھانا لے کے جلدی لوٹنا تھا کہ پکڑ نہ لیے جائیں, تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ وہ نان بائی کے یہاں کھانے کی دکان پہ گئے, بھٹیارے کے پاس, اور اس سے کھانا مانگا. کھانا لے لیا. کھانا لینے کے بعد اب وہ جیب سے جو پیسے نکال کے دیے تو اس نے تو الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کیا. کبھی پیسے دیکھتا, کبھی اس کا منہ دیکھتا. یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ کون ہو تم؟ کبھی آپ کون کیا ہو یہ تحقیق نہ کریں, آپ پیسہ لیں کھانا دیں. تو کہا یہ تو بہت پرانا سکہ ہے, اس سکے کو بند ہوئے 300 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت رہا ہے. نہیں بھئی کل کی بات ہے, کل تو ہم اپنے شہر سے نکلے تھے اور ہم تو اور کہیں نہیں گئے بس. تو کہا ضرور تیرے ہاتھ کوئی پرانا شاہی خزانہ لگا ہے, یہ دقیانوس کے دور کا ہے, اور دقیانوس کو مرے ہوئے برسوں بیت گیا. مر گیا دقیانوس؟ اب وہ مرا, اس کے بعد کئی بادشاہ مر چکے ہیں, کون سی دنیا میں ہے تو جوان ہے اس وقت, تو جھوٹ بول رہا ہے. کہا میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. تو یہ بحث و مباحثہ میں آس پاس کے سارے دکاندار جمع ہو گئے. تو اس دکاندار نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو یہ کون سا سکہ لے کر کے ہے؟ تو کہا ضرور اس کے ہاتھ خزانہ لگا. پکڑ کر شہر کا جو حاکم تھا اس کے پاس لے گئے. تو حاکم نے کہا سچ بتا, تجھے عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین کا واسطہ سچ بتا. ارے حاکم بھی دین عیسیٰ کی بات کر رہا ہے. تب ان کو اطمینان ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہے. تو انہوں نے بتایا دیکھو دقیانوس کہاں ہے؟ کہا وہ مر گیا, اس کو مرے ہوئے 3 صدیاں بیت گئی. اس کے بعد کئی بادشاہ مر گئے. اب دقیانوس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے. یہاں حکومت تو بیدروس کی ہے. تو انہوں نے کہا ہم لوگ کل رات دقیانوس کے خوف سے اپنا ایمان بچانے کے لیے سفر کرنے لگے تو غار میں جا کے چھپے. رات کو سوئے, صبح اٹھ گئے اور یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. دیکھو میرے ساتھی وہاں موجود ہے, چل کر کے دیکھو. تو ان کو یاد آیا کہ وہ جو نیک آدمی تھا جس نے دیوار بنائی تھی, اس نے ایک صندوق میں ساری داستان رکھی تھی. اور یہ واقعہ تو لوگوں میں تھا کہ کچھ لوگوں میں تھا کہ کبھی ایسا ہوا تھا اور ایسا دیوار چن دی گئی تھی. جب آئے تو دیوار ٹوٹی ہوئی تھی, صندوق نکالا تو نام بھی اس میں تھے, واقعہ پورا تھا. لیکن پوری بھیڑ اکٹھا ہو کر کے یہ یملیخا کے ساتھ شہر کا حاکم بھی اور سب چلے. دور سے بھیڑ کا شور سن کر یہ سب کے سب کہنے لگے یملیخا پکڑا گئے اور اب کیا ہوگا. تو وہ استغفار کرنے لگے, کلمہ پڑھنے لگے کہ اب آخری وقت ہمارا آ گیا, جان دینا ہے لیکن ایمان نہیں دینا. لیکن جب وہ سب ساتھ میں آئے تو سارا معاملہ کھلا تو پتا چلا کہ دقیانوس تو کب کا مر چکا اور ہم 300 سال سے زیادہ تک سوتے رہے. یہ اللہ کی نشانی تھی. جب یہ معاملہ ہوا تو حاکم نے بادشاہ کو بھی اطلاع دی. بادشاہ بھی اپنی فوج لے کر کے آ گیا اور پھر لوگوں پر ایک مرتبہ یقین پختہ ہو گیا کہ اللہ مرنے کے بعد پھر اٹھائے گا. پھر ان سب لوگوں نے بادشاہ کو دعائیں دی, ملاقات کی, اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کے ساتھ نہ رہیں, ہم جہاں تھے وہاں چلے جائیں. اور پھر وہ واپس غار میں چلے گئے. تو غار میں وہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر موت طاری فرما دی, ان پر موت طاری کر دی گئی اور ان کا کتا بھی, اس پر بھی موت طاری کر دی گئی. تو بیدروس جو بادشاہ تھا پھر اس نے وہاں پر ایک عالیشان مسجد بنوائی. اور تفسیر خازن میں لکھا ہوا ہے کہ سال میں 1 مرتبہ وہاں لوگ غار کی زیارت کے لیے آتے تھے اور وہاں زیارت کرتے تھے. تو یہ لکھنے کے بعد ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اس کا مطلب بزرگوں کے مزارات پر سال میں جمع ہو کر عرس کی روایات جو وہ بڑی پرانی ہیں اور وہاں مسجد بنائی گئی. اچھا, یہ مسجد کا ذکر حدیث میں صرف نہیں ہے, قرآن میں بھی سورہ کہف میں کہ وہاں مسجد بنائی گئی, اللہ والوں کے قریب مسجد بنائی گئی وہاں. اب اگر وہاں جانا ناجائز ہوتا تو وہاں مسجد کیوں بنائی جاتی؟ جن احادیث میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ اپنے بزرگوں کے قبروں کو مسجد نہ بناؤ, تو وہاں سے مراد, مسجد سے مراد یہ مسجد نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ اس پہ جا کے سجدہ نہ کرو.
اس کی طرف رک کر کے عبادت نہ کرو. اللہ والوں کے مزار پہ جا کے سجدہ کرنا یہ حرام ہے، نہیں کر سکتے سجدہ. سجدہ تعظیمی ہمارے مذہب میں حرام ہے، نہیں کر سکتے. آقا نے فرمایا اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، لیکن چونکہ سجدہ جائز نہیں، اس لیے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو قبروں پہ جو سجدہ کرتے ہیں انہیں منع کیا جائے کہ وہ سجدہ نہ کریں. حدیث میں ہے محبت ہے، مزار پہ جاؤ، فاتحہ پڑھو، دعائیں کرو، اور زیادہ سے زیادہ اگر اور زیادہ کچھ کرنا چاہتے ہو چادر چوم لو بس. اور اگر اس سے بھی اگر آپ لوگوں کے فتنے سے یا لوگوں کے مکر سے بچنا چاہتے ہو، دو ہاتھ دور کھڑے رہ کر ادب کے ساتھ فاتحہ کرو. ہمارے ہاتھ اس قابل کہاں ہے کہ ہم اللہ والوں کے مزار پر معاذ اللہ گر پڑ کریں، ہاتھ لگائیں. اس سے بچا جائیے، ادب کے زیادہ قریب ہے. لیکن اگر کوئی چادر چومتا ہے، مزار چومتا ہے، تو ہم اس کو ناجائز و حرام نہیں کہتے، لیکن ادب سے زیادہ قریب یہی چیز ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ موت تعریف فرما دی. اور بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی شب معراج پر تشریف لے گئے تو یہ اصحاب کہف کے لوگوں کو حضور علیہ السلام نے زندہ فرمایا پھر سے، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے وہ حضور کی امت میں بھی شامل ہوئے. یعنی یہ بھی بات بیان کی جاتی ہے. یہ تھا اصحاب کہف کا واقعہ جو میں نے اختصار کے ساتھ عرض کیا. پھر سورہ کہف کے اندر ہی ایک دوسرا واقعہ اور ہے، اس کو بھی تھوڑا سا اختصار کے ساتھ بیان کر کے ہم اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں. وہ واقعہ ہے سفر موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مجمع البحرین کی طرف سفر، دو دریاؤں کی طرف سفر. اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان خطاب کر رہے تھے، گفتگو تقریر کر رہے تھے، وعظ کر رہے تھے. تو آپ کے وعظ میں ایسے اسرار و رموز تھے کہ لوگوں نے، ظاہر سی بات اللہ کے نبی تھے، نبی کی بات ہی جدا ہے، ایسے اسرار و رموز تھے لوگوں نے کبھی نہ سنے، بہت متاثر ہوئے. تو ایک شخص کھڑے ہو کر کہتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام، اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس کو بہت علم ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا، میں ہوں، میرے پاس اس وقت سب سے زیادہ علم. حالانکہ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ کل آپ سن چکے، سورہ یوسف میں آیا ہے ہر علم والے پر اللہ نے علم والا رکھا. ہر علم والے پر علم والا. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بہت زیادہ علم. علم بغیر کنارے کا سمندر ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھ کے سننے والے بولنے والے سے زیادہ علم رکھتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کبھی. آپ میں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو مسائل مجھے نہیں معلوم ہے وہ مسائل آپ کو پتا ہوں گے. ہو سکتا ہے، پوسیبل ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ مجھے ہی سب پتا ہے، ایسا نہیں. اور یہ دعویٰ اسلام پسند نہیں کرتا. امام اعظم ابو حنیفہ سے لوگوں نے 36 سوال کیے. کتنے؟ 36. 18 کے جواب میں آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم. کیا؟ مجھے نہیں معلوم. آج کل ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے کسی کتاب میں نہیں ہے. میرے بھائی تیرے علم میں نہیں ہے. یہ کیوں کہتا ہے کسی کتاب میں نہیں؟ تو نے کتاب کتنی پڑھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کسی حدیث میں نہیں ہے. تو نے حدیث کتنی پڑھی؟ یہ کہنے سے کہ کسی حدیث میں نہیں، کسی کتاب میں نہیں، یہ کیوں نہیں کہتا کہ میرے علم میں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حدیث، ہر حدیث پر اپنی نظر نہیں ہے، ہر کتاب پر اپنی نظر نہیں ہے. تو بہتر یہ کہہ دو کہ ہمارے علم میں نہیں ہے. لیکن آج کل یہ فیشن ہو گیا ہے، کسی حدیث میں نہیں، کسی حدیث. ارے میرے عزیز، تجھے تو پتہ ہی نہیں کہ حدیث بھی کتنی ہے. آج کل ہمارے نوجوان یہ کہنے لگے کسی حدیث میں نہیں. بتاؤ کسی حدیث میں نہیں. بلکہ یہاں ایک بات آج آپ کو بتاؤں، یہ بہت بڑی دیدہ دلیری ہے. کسی حدیث میں نہیں، کسی حدیث میں نہیں، کسی حدیث میں نہیں.
پہلی بات تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر حدیث ہم تک پہنچی ہی نہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ وجہ اس کی کیا ہے اس کو سمجھ لیں آپ پہلے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث کا مطلب کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ حدیث، جو کیا وہ بھی حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو کیا گیا اس پر حضور علیہ السلام چپ رہے وہ بھی حدیث۔ اس کی 3 قسمیں بیان کر دی گئی، حدیث قولی، فعلی اور تقریری۔ ٹھیک، اب حضور علیہ السلام جہاں بیٹھے وہاں گفتگو شروع کی، باتیں کی، کبھی ایک ہی آدمی نے سنا، کبھی پورے مجمع نے سنا، ایسے ہی ہوتا تھا نا، کیونکہ حضور علیہ السلام تو ایک بندہ ہوتا تھا تو اس کے سامنے بھی تو حضور گفتگو کرتے تھے نا، وہ بھی تو حدیث ہی ہے۔ 4 ہوتے تھے تو بھی گفتگو کرتے تھے، وہ بھی حدیث ہی ہے۔ کوئی فعل بھی لوگ دیکھ لیتے تھے، وہ بھی حدیث ہی ہے۔ اس طرح سے حضور نے جہاں جہاں بیٹھے، جہاں گفتگو کی، وہ سب حدیث ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ بعض لوگوں نے اس کو سنا، سننے کے بعد انہوں نے کسی کو بیان نہیں کیا، انہیں موقع نہیں ملا، بیان نہیں کیا۔ ایک ہی آدمی نے سنا، 2 نے سنا، تو اب بیان نہیں کیا، وہ قبر میں گئے تو وہ حدیث ان کے سینے میں ہی ان کی قبر میں چلی گئی۔ ایسا ہو ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ایسا ہوا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ سننے والوں نے سنا، لکھ لیا، لکھنے کے بعد وہ لوگوں تک پہنچ نہیں سکی، انہی کے پاس تھی، کسی کو دیمک چاٹ گئی، وہ لکھا ہوا ذخیرہ گم ہو گیا، کھو گیا، ایسا بھی ہوا، یہ سب بھی ہوا۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ بعض حدیثیں آئی تو صحیح، لکھی بھی گئی، کتابوں میں بھی آئی، لیکن جس وقت ہلاکو اور چنگیز خان کا دور آیا تو اس دور میں بغداد معلیٰ کے اندر جو مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا ذخیرہ تھا، وہ ذخیرہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کا علمی ذخیرہ ختم کر دو، تو انہوں نے یہ کیا کہ بڑی سے بڑی لائبریریاں سب کے سب اکٹھا کی، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان ساری لائبریریوں کو، کتابوں کو انہوں نے جلا دیا، آگ لگا دیا، اور آگ لگانے کے بعد اس کو دریا میں بہا دیا۔ تو ان سب حادثات اور واقعات اور لوگوں کے خرد و برد سے بچ کر جو حدیثیں ہمارے پاس آئی وہ اتنی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہت سی تو قبروں میں گئی سینوں کے اندر، بہت سی کتابوں کو دیمک چاٹ گئی، بہت سی حدیثوں کا حال یہ ہوا کہ ان کو جلا کر کے پانی میں بہا دیا گیا۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز کسی حدیث میں نہیں، تو یہ کیوں دعویٰ کرتے ہو کسی حدیث میں نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ اسی حدیث میں ہو جس کو جلا کر بہا دیا، ممکن ہے، پوسیبل ہے۔ تو آپ کہیں گے پھر وہ حدیث ان کو کیسے مل گئی جو فلاں بزرگ نے کہا؟ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی، اولیاء اللہ، یہ کشف کے ذریعے سے بھی حدیثیں معلوم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ بخاری میں لکھا تو ہی مانیں گے، مسلم میں لکھا تو ہی اور نہیں مانیں گے، تو حضور کی اور حدیثوں کا تو تم انکار کر رہے ہو انڈائریکٹ، اس لیے انکار مت کرو۔ اللہ والے کشف کے ذریعے سے بھی حدیثیں نکالتے ہیں، بلکہ آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کی رسائی ہے، اور وہ حضور علیہ السلام سے ڈائریکٹ حدیثیں پوچھ لیتے ہیں، ایسا بھی ہے۔ یہ بھی ایک نظام ہے روحانیت کا، لیکن ان روایتوں کو وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو محدثین کی روایتوں کو جو شرطوں کے ساتھ آئی ہے وہ درجہ حاصل ہے، ہم یہ مانتے ہیں، لیکن انکار نہیں کرتے ان روایتوں کا بھی جو بزرگوں نے اور جو ثقہ بزرگوں نے، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے بیان فرمائے۔ ان کی بیان کردہ بہت سی روایتیں ولیوں کی ایسی ہے جو اور کتابوں میں نہیں ملتی، ہمیں محدثین کے ذریعے سے نہیں ملتی ہمیں، تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لوگ اللہ والے تھے، برگزیدہ لوگ تھے، وہ اتنی بڑی جرات کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول پہ وہ جھوٹ باندھے؟ اس لیے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ حالانکہ ہم اس سے مسائل کا استنباط بھی نہیں کرتے، حدیث صحیح سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو بات دور نکل گئی، عرض یہ کر رہا تھا میں کہ ہر علم پر ایک علم والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ مجھے سب سے زیادہ علم ہے
تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس زمین پر میرا ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ اس کے پاس جو علم ہے، اس کو جو معلومات ہے وہ آپ کو نہیں پتا ہے، وہ آپ کو نہیں معلوم ہے. یعنی علم الاسرار، باطنی علم، وہ جو علم الاسرار ہے، باطنی علوم ہے، وہ جو جانتا ہے وہ آپ کو نہیں پتا. لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، اللہ کے نبی تھے. آپ نے اس کی مولا اگر وہ زمین پر ہے تو میں اس کو ملنا چاہتا ہوں اور وہ سیکھنا چاہتا ہوں. میں اس سے پتا چلا کہ کتنے بھی بڑے ہو جاؤ، اگر علم کا خزانہ کہیں تو اس کو سیکھو. حالانکہ جن کے پاس اللہ بھیج رہا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے درجے میں بڑے نہیں ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے. آپ نے کہا میں وہاں جاؤں گا، وہ معلوم کروں گا کون ہے وہ. اللہ نے فرمایا وہ خضر ہے، وہ خضر ہے. اب تھوڑا سا تعارف حضرت خضر علیہ السلام کا سن لیں آپ. ان کے والد کا نام حضرت ملکان ہے، ان کا اصل نام بلیا ہے، اور ان کا لقب ابو العباس ہے. ان کو خضر بھی کہتے ہیں، خضر بھی کہتے ہیں، اور خضر بھی کہتے ہیں، تینوں صحیح ہے. ان کو خضر کہنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ جہاں پیر رکھتے ہیں وہاں ہریالی اگ جاتی ہے، جہاں بیٹھ جائیں وہاں ہریالی آ جائے، اس لیے ان کو خضر کہتے ہیں. ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو ان کا نام، ان کے والد کا نام اور ان کا لقب یاد رکھے، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. نام بلیا اور ان کا لقب ابو العباس، یعنی ان کی کنیت ابو العباس، اور ان کے والد کا نام ملکان. میں نے یہاں آ کر کے سوچتا ہوں جب خضر کا کوئی نام یاد رکھے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. جانے خضر محمد الرسول اللہ کا نام کوئی جپتا رہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر کیوں نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ کہاں خضر ہے، کہاں جانے خضر ہے، کہاں بشر ہے، کہاں جانے بشر ہے، کہاں بشر ہے، کہاں خیر البشر ہے. تو یہ خضر علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں بڑا اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے نبی ہے، کوئی کہتا ہے ولی ہے. اب ہم اس میں نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں جو ہیں وہ ہیں. اب اس پہ کیا بحث کریں، تو عوام پہ کیا بحث کا دروازہ کھولنا. دیکھو ابھی جو ہم نے سورہ کہف میں جو جناب اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا نا، اس میں اللہ یہی کہتا ہے. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 3 ہے 4تھا کتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 4 ہے 5واں کتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 6 ہے 7واں کتا ہے، کوئی کہتے ہیں وہ 7 ہے 8واں کتا ہے. لوگ اس طرح بحث کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے بحث کو چھوڑو، اس میں سے عبرت لے لو. جو بھی ہے ان کی تعداد لوگ ظن تخمین اور اپنی اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اس کا علم اللہ کے پاس. کوئی کہتا ہے اتنے سال سوئے اتنے سال سوئے، اللہ کہتا ہے اللہ کے پاس اس کا علم ہے. تو زیادہ بحث میں نہیں پڑھنے کا، واقعات سے عبرت لینے کا. بس ہمیں کیا پتا اور ہمیں اس سے کیا کرنا. ہم تو سب نبیوں پر ایمان لائے. تحقیق کا کام علماء کا کام ہے، عوام کا کام ہے عبرت لے. زیادہ جو وہ ڈیپ میں نہ گھسیں کہ آپ خود ہی جنبل میں پڑ جائیں، مسائل میں گھر جائیں. ایسا نہیں. اللہ نے علم دیا جن کو وہ تحقیق کرتے باتیں کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر بزرگان دین یہی کہتے ہیں، ان کے بارے میں جلالین کے اندر یہ بات موجود ہے. اکثر علماء کا قول یہی ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. زیادہ تر میں نے جلالین سے پڑھ دیا. اب آپ کا ذوق جس کو قبول کرے آپ کرے، لیکن بحث کا دروازہ میں نہیں کھولنا، اس کا خیال رکھنا. یہ زندہ ہے، ابھی بھی زندہ ہے. خضر ابھی بھی زندہ ہے. یہ سکندر ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی ہیں. آگے ابھی کل ان کا ذکر آ جائے گا، سکندر ذوالقرنین کا. سورہ کہف کا اینڈ اسی پر ہو رہا ہے. تو ان دونوں کو چاہیے تھا آب حیات. آب حیات کوئی کہانی قصہ ہوائی قصہ نہیں، یہ حقیقت ہے. آب حیات، انہوں نے آب حیات پیا ہے. خضر کو مل گیا آب حیات. دونوں ڈھونڈنے نکلے تھے لیکن خضر کو مل گیا آب حیات، اس لیے وہ زندہ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں.
ابھی بھی یہ زندہ ہیں اور سال میں ایک مرتبہ یہ حاجیوں کا جب حج کا موسم آتا ہے تو مینا میں یہ وہاں بکروں کا اور جانوروں کا بزنس کرنے آتے ہیں، اور ان حاجیوں سے یہ سال بھر کا اتنا کما لیتے ہیں کہ سال بھر ان کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بڑے خوبصورت ہیں اور عمر زیادہ ہے نا، تو پھر اس کا اثر بھی ہے، لیکن اکثر یہ دریاؤں کے آس پاس ہوتے ہیں، سمندروں کے آس پاس۔ کئی بزرگوں سے اور اللہ والوں سے ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، ابھی بھی یہ ملتے ہیں، لوگوں کو ملاقات کرتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا، حج کو جا رہا تھا، اس نے مجھ سے کہا آپ دعا کر دے کہ میری ملاقات خضر سے ہو جائے۔ میں نے کہا چھوٹی مت کروانا، اتنی چھوٹی دعا نہیں کروا، اگر ملنا ہی ہے تو پھر جانے خضر سے ملنا، یہ دعا کر حضور سے ملاقات ہو جائے، یہ دعا کر۔ بھئی اپنی حیثیت دیکھتے ہیں تو مانگنے کی کو ڈر لگتا ہے، ان کا کرم دیکھتے ہیں تو پھر بہت مانگنے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے کہا خضر علیہ السلام سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ جانے جہاں سے خضر کو ملا ہے وہاں جا، یہ بات کیا کرو۔ ایک عامل صاحب کہنے لگے کہ اگر سلیمان علیہ السلام کا نام لو تو جن بھاگ جاتے، میں نے کہا ان کی جوتیاں میرے سروں پر، لیکن جب جانے سلیمان کا دامن ہاتھوں میں تو پھر سلیمان علیہ السلام کا نام کیوں؟ ہم ان پر ایمان بھی لائے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کا اکرام بھی کرتے ہیں، لیکن جب جانے سلیمان ہمارے پاس ہے تو پھر بات اتنی بڑی ہونی چاہیے۔ میں آپ کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، سب بزرگوں کی، نبیوں کی، ولیوں کی، سب کی اہمیت سرآنکھوں پر، لیکن کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگیں گے۔ مزاج بڑا رکھو، بڑے آقا کے غلام ہو، مزاج بڑا رکھو، بڑی بارگاہ سے وابستہ رہو۔ معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کا بائیکاٹ کی بات کرنا، ہمارا تو ایمان ہے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ہم لوگ فرق نہیں کرتے نا۔ اور ایک مقام پر قرآن کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم ایمان لانے میں نبیوں میں فرق نہیں کرتے کہ اس کا مفہوم مخالف مراد نہ لے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ بھٹکے ہوئے آہوں پھر سوئے حرم آ جائے، حضور کے قدموں میں سب جمع ہو جائے، جہاں سب کی نسبتیں فنا ہیں اس نبی تک پہنچنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ وہاں پہنچ گئے تو خدا تک پہنچ گئے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو یہ ابھی بھی ملتے ہیں، عام طور پہ سمندر دریا کنارے ملتے ہیں۔ مخدوم ماہمی کو انہوں نے پڑھایا ہے، اب وہ بڑا لمبا قصہ ہے، اس طرف نہیں جاتا، میں نے بیان کیا ہے تقریر میں، آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں۔ مخدوم ماہمی کو پڑھایا، بہت سے بزرگوں کو پڑھا، اور ہمارے مرشدوں میں ہوتے ہیں سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی، ان کو بھی انہوں نے پڑھایا ہے اور کچھ وظائف عطا کی، بچپنے میں ملاقات کی، کئی بار ملاقات کی۔ ایک بزرگ اور ہوتے ہیں حضرت شیخ عبد الرحمن ردولوی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے خضر علیہ السلام کی زیارت کا شوق ہوتا، میں مخدوم سمنا کی چوکھٹ پہ چلا جاتا، مجھے وہاں زیارت ہو جاتی۔ ابھی بھی لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ حضرت سیدی سرکار مسعود سالار غازی بہرائچ شریف والے، حضرت سیدی مسعود سالار غازی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے آستانے پر ہر 40 منٹ کے بعد خضر علیہ السلام کی حاضری ہوتی ہے ابھی بھی۔ اس لیے جب کوئی وہاں جا کے فاتحہ پڑھا کرے تو کم سے کم 1 گھنٹہ بیٹھا کرے، تاکہ ہر 40 منٹ کے بعد وہ آتے ہیں تو ان کی موجودگی میں آپ کی فاتحہ ہو جائے۔ بڑا آستان ہے، غریب نواز سے پہلے کے بزرگ حضرت سیدی سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ بہرائچ شریف، بڑا آستان ہے۔ تقریباً کم و بیش 14 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی، شہید ہوئے 14 سال کی عمر میں آپ، بڑے بزرگ ہیں، ان کی زندگی انشاءاللہ کبھی بیان ہوگی، وقت ہمارے پاس نازک ہے، مختصر ہے، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ملتے ہیں، ابھی بھی ملتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں بیان کروں خضر علیہ السلام سے متعلق۔
محمود غزنوی، انہی کے بھانجے ہیں حضرت سیدی مسعود سالار غازی رحمت اللہ علیہ، ان کی بہن کے حقیقی بہن کے بیٹے۔ محمود غزنوی کو بڑا شوق تھا، محمود غزنوی کو بڑا شوق تھا کہ میں ایک دن خضر علیہ السلام کی زیارت کروں۔ تو محمود غزنوی نے باتیں کی کہ بھئی کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے خضر علیہ السلام کی زیارت کرا دے۔ تو ایک بندہ تھا حالات کا ستایا ہوا، پریشان حال، لیکن اس نے تھوڑی چیٹنگ کی بادشاہ سے۔ اس نے کہا بادشاہ میرے پاس ایسا عمل ہے میں کرا سکتا ہوں، ایسے ہوتے ہیں نا عملیات والے جو پھیک پھاک کرتے رہتے ہیں کہ میں جب وہ حضور کا دیدار کرا دوں گا اور میں یہ کرا دوں گا، میں بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی کچھ اللہ کے اچھے بندے ہیں جو علاج و معالجہ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ہمارے علماء اہل سنت میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ جن کو کچھ آتا جاتا نہیں، نہ عالم ہے نہ حافظ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ صورتیں بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، کلمہ بھی صحیح سے نہیں پڑھ، بڑی بڑے دعوے کرتے ہیں۔ آپ جاؤ گے تو دیکھو گے قبرستان میں بیٹھے ہوں گے، وہاں بھی گانجا چل رہا ہوگا، سگریٹ بیڑی چل رہی ہوگی، ہی ہا ہو رہا ہوگا۔ اللہ والا ہوگا تو قبرستان میں وہ ہنسی مذاق کیوں کرے گا؟ اللہ والوں کی شان جدا ہے، وہ لوگوں کا حال ہی عجیب ہے، اللہ رحم فرمائے۔ اور لوگوں کو مسجد میں اللہ نہیں چاہیے، لوگ ایسے لوگ کے پیچھے جا کے وہاں اللہ ملے گا۔ ارے پاگل، ان گانجا چرس والوں کے پاس تجھے اللہ ملے گا؟ اللہ ملے گا تو اللہ والوں کے یہاں ملے گا نا اللہ۔ تو گانجا چرس والوں کے پیچھے گھوم رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ بس حال عجیب ہے لوگوں کو، بلکہ لوگ کہتے ہیں یہ مولانا لوگ کو کیا پتا، اللہ کا پتا، ان کو کیا پتا، وہ ان کو پتا جو چرس پی رہے، گانجا پی رہے، یہ حال ہے۔ اللہ رحم فرمائے میری قوم۔ اللہ کا پتہ اللہ والوں سے پوچھو، اللہ کا قرب اللہ کی عبادت میں ہے۔ بہرحال تو محمود غزنوی نے کہا کہ مجھے چاہیے خضر علیہ السلام کا دیدار۔ چٹنگ باز تھا، اس نے کہا بادشاہ میں تجھے دیدار کرا دوں گا خضر علیہ السلام کا، لیکن تجھے ایک کام کرنا پڑے گا، میرے گھر کا خرچہ پانی تجھے اتنے مہینوں کا بھرنا پڑے گا، چونکہ اس کے لیے کوئی عمل کرنا پڑے گا، دریا کے قریب جا کر کے، جنگل میں جا کر کے، دریا کے قریب بیٹھ کر، پھر تجھے خضر کا دیدار ہوگا۔ بادشاہ کے لیے کیا تھا، دے دیا جتنا مانگا۔ اب یہ ادھر راشن پانی پھر ختم ہو گیا تو آیا کہ کہا ابھی کچھ معاملہ رہ گیا، دیدار نہیں ہو سکتا، پھر کچھ دو، پھر دے دیا۔ پھر کہا کہ کچھ معاملہ رہ گیا، پھر دو، پھر لے لیا، ایسے 3-4 بار جو لینا تھا لے لیا۔ بادشاہ کو پھر کہا بھئی دیکھئے تو اتنا وقت برباد کر رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کہا بادشاہ معاف کر دیجئے، میرے بچے بھوکے پیاسے تھے، میں غریب تھا، پریشان حال تھا، اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ چیٹنگ کی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نہیں کرا سکتا دیدار۔ اس نے انہوں نے سوچا کہ یار اب زیادہ کرنے میں زیادہ گڑبڑ ہوگی زیادہ، تو کہا کہ میں نہیں کرا سکتا، معاف کر دیں مجھے آپ۔ بادشاہ غصہ آ گیا، یار تو نے تو خضر کے نام پہ چیٹنگ کی، میرے جذبات سے کھیلا تو نے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ بادشاہ نے کہا اس کے ساتھ سلوک کیا کریں، اس کے ساتھ سلوک کیا کرنا چاہیے؟ تو بادشاہ نے دربار بلایا، بڑے بڑے عمرہ کو، وزراء کو، سب کو طلب کیا، سب آ کے بیٹھ گئے۔ اس میں سے عوام کو بھی اجازت تھی کہ جو چاہیں آ جائیں، ایک فیصلہ ہونا تھا چیٹنگ باز کا۔ سب جمع ہو کر کے بیٹھ گئے، سب آ کر کے بیٹھتے گئے دربار میں، جس کا جو منصب تھا۔ ایک بزرگ آئے جنہوں نے اپنے چہرے پر اس طریقے سے کپڑا ڈال رکھا تھا، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کی جو بھی پوزیشن ہو، کپڑا یوں ڈال رکھا تھا، صاف سا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن دیکھ کر چہرے کی چمک بتاتی تھی کہ کوئی خاص ہستی۔ اب جب دربار سجا تو دربار میں مقدمہ پڑھا گیا کہ خضر علیہ السلام کی زیارت کے نام پر ہمارے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور یہ دھوکہ دینے والا شخص یہ ہے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، بادشاہ کے مصاحبین میں سے تھا، کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر کے کہتا ہے بادشاہ خضر کے نام پر اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس لیے ایک کام کرو، جلاد کو بلاؤ اور اس کی گردن اڑا دو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ یہ کہہ کے وہ بیٹھ گیا۔
بادشاہ نے سب طرف دیکھا تو وہی جو بزرگ چہرے پر یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہلکا سا چہرے کی روشنی نورانیت نظر آ رہی تھی. انہوں نے کہا بادشاہ یہ بہت صحیح کہا انہوں نے، صحیح کہا، ان کی بات بہت سچی ہے، صحیح ہے. ابھی یہ انہوں نے کہا، دوسرے نے اٹھ کر کہا بادشاہ اس نے بڑا دھوکہ کیا آپ کے ساتھ، وہ بھی خضر علیہ السلام جیسی ہستی کے نام پہ. تو آپ ایک کام کریں، اس کو کتوں کے حوالے کر دیں تاکہ کتے اس کو نوچ نوچ کر کھائیں اور پتہ چلے کہ بادشاہ کے ساتھ دھوکہ دینے کا انجام کیا ہے. وہ بزرگوں نے پھر کہا بہت صحیح کہا، اس نے بہت صحیح کہہ رہا ہے. پھر وہ بزرگ چپ نہیں رہے، وہ بول دیا انہوں نے. پھر بادشاہ اور لوگوں سے بھی پوچھا. ایاز جو بڑے قریبی وزیر تھے، ایاز نے کہا، کھڑے ہو کے کہا بادشاہ آپ کے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ کھاتے ہیں اور جو آتا ہے آپ سے کچھ نہ کچھ لے جاتا ہے. بچے والا تھا، اولاد والا تھا، غریب تھا، مفلس تھا، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی اس سے. اس کو اس طریقے سے آپ سے مال جھوٹ بول کے حاصل نہیں کرنا چاہیے تھا. سیدھا سیدھا جیسے اور لوگ آ کر کے مانگ لے جاتے ویسے یہ بھی مانگ کر لے کر جاتا، لیکن اس سے غلطی ہو گئی. کریموں کا کام ہوتا ہے معاف کر دینا، معاف کر دیجیے اس کو. آخر اس نے اتنا لے گیا تو کیا لے گیا، آپ کے خزانے سے کہاں کم ہوا، ٹھیک ہے معاف کر دیجئے. اس بزرگ نے کہا بہت صحیح کہا، اس نے صحیح بولتا ہے. اب بادشاہ کو غصہ ادھر آ گیا کہ جو بہت بات بولتا ہے کہتا ہے صحیح بولتا ہے، صحیح بولتا ہے. قتل کا معاملہ ہو تو صحیح، کتوں کا معاملہ ہو تو صحیح، معاف کرنے کا معاملہ ہو تو صحیح. بادشاہ نے کہا او بزرگ تیرا چہرہ تو مجھے نہیں دکھتا، لیکن یہ جو باتیں سب الگ الگ کرتے ہیں آپ سب کی تصدیق کرتے کہ صحیح بولا صحیح بولا. اب بادشاہ بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے خون کی بنیاد پہ بولی بولتا ہے. بولی سے خون کی اصلیت سمجھ میں آتی ہے، بولی سے اس کے باپ داداؤں کی اہمیت اور وقار سمجھ میں آتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جس نے کہا نا کہ جلاد کو بلاؤ ٹکڑے کروا دو، تو یہ جلاد کی اولاد میں سے. آپ تحقیق کریں، آپ تحقیق کریں کہ گزرے ہوئے بادشاہوں کے پاس اس کے باپ دادا جلاد کا کام کرتے تھے تو اسے جلاد یاد ہے کہ جلاد کا خون ہے تو جلاد یاد آیا. اکا دوسرا اس کو بھی دیکھیں، اس کی بھی تحقیق کریں کہ اس کے باپ دادا پچھلے بادشاہوں کے کتے نہلاتے تھے، انہیں کتے یاد آئے، انہیں کتے یاد آئے. اکا یہ جو ایاز ہے نا، ایاز یہ سید ہے، سید. یہ حسن و حسین کی اولاد میں سے، علی کی اولاد میں سے، یہ اس کا نسب وہاں تک ملتا ہے، کریموں کی اولاد میں سے ہے. اس لیے ان کا کام تھا معاف کرنا، تو اس نے معاف کرنے کی بات کی، اس نے معاف کرنے کی بات کی. خون بول رہا ہے یہاں، خون بول رہا ہے، اس نے معاف کرنے کی بات کی. محمود نے کہا ایاز تم وزیر بن کر رہے، اپنا نسب مجھ سے چھپاتے رہے، ابھی تک بتایا نہیں کہ تم آل پیغمبر ہو، آل نبی ہو، تم نے بتایا نہیں. ایاز کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا میرا چھپا ہوا راز جب انہوں نے ظاہر کر دیا تو اب میں ان کو چھپا نہیں رہنے دوں گا. اور تمہیں پتہ ہے وہ جو سامنے جو بزرگ بیٹھا ہے وہ کون ہے، جو یہ ساری باتیں کر رہا ہے اور پردے اٹھا رہا ہے؟ وہی تو خضر علیہ السلام ہے. آج ہمارے دربار میں آئے خضر، دیکھ لو، زیارت کر لو خضر کی. یہ بات ہے. تو خضر علیہ السلام نے کئی لوگوں کی زیارت کرائی. ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں. اب ہمارا وقت ہو گیا ہے، بقیہ ہم کل اس سے ملی ہوئی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ واقعہ ابھی قرآن میں پڑھا جانا ہے، کل بھی کچھ، آج آدھا پڑھا گیا، کل کچھ پڑھا جانا ہے. کل انشاءاللہ تعالی اس پر ہم گفتگو کریں گے. مزید حضرت خضر علیہ السلام کے اور بڑے خوبصورت خوبصورت واقعات ہیں. اللہ تعالی جو وہ جناب خضر علیہ السلام کی برکتیں بھی ہمیں نصیب فرمائیں. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت